فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب حیات القلوب جلد دوم، مؤلفہ علامہ مجلسی علیہ رحمہ، مترجمہ مولوی سید بشارت حسین صاحب کامل مرزا پوری، جس میں پیغمبر آخر زمان کے تمام و کمال حالات، خلقت نور، ولادت، معجزات ارضی و سماوی، غزوات و سریہ، معراج، مباہلہ، علماء نجران کا آپس میں مناظرہ، باشان وقت کو دعوت اسلام نیز دیگر واقعات وفات حضرت و فضائل و مناقب اہل بیت علیہم السلام نہایت تفصیل سے درج ہیں۔ کتاب کے ناشر امامیہ کتب خانہ مغل حویلی، اندرونی موچی دروازہ، حلقہ 72، لاہور، نمبر 8۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 1 پڑھیں گے۔ پیش لفظ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے اس بے ثبات کو اس کتاب حیات القلوب جلد دوم، مؤلفہ علامہ مجلسی علیہ رحمہ کے اردو ترجمے کی توفیق عطا فرمائی اور اس دینی خدمت کی تکمیل کا شرف بخشا جو جلد اول کتاب حاضہ کے ترجمے سے فارغ ہونے کے بعد تھوڑا تھوڑا کر کے 6 جمادی الثانی 1386 ہجری مطابق 22 ستمبر 1966 بروز پنجشنبہ کو مکمل ہو گیا۔ والحمدللہ علی ذالک۔ اس جلیل القدر اور کثیر الفوائد کتاب میں جناب سرور کائنات فخر آدم و نبی آدم باعث خلقت عالم پیغمبر آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مقدسہ کے تمام و کمال حالات درج ہیں۔ ابتدائے خلقت نور اور آپ کی ولادت بسعادت سے وفات حضرت آیات تک کے واقعات نہایت شرح اور بسیط کے ساتھ جمع کیے گئے ہیں، یعنی آپ کے اور آپ کے اہل بیت علیہم السلام کے نور کی خلقت، آپ کا نسب، آپ کے آباء و اجداد میں جناب ہاشم سے جناب ابو طالب تک کے حالات اور ان حضرات کی زندگی کے اہم واقعات، حضرت کے متعلق پیشن گوئیاں، آپ کی ولادت، رضایت، جناب ابو طالب کی آپ سے محبت اور جان سپا راہ حمایت، حضرت کے اخلاق حسنہ اور خصائل حمیدیہ، حضرت کے معجزات بالتفصیل یعنی جمادات و نباتات و حیوانات و اجرام و سماوی وغیرہ وغیرہ سے متعلق معجزات، غزوات، معراج اور مباہلے کے مکمل حالات، اصحاب اور امت کے فضائل، آپ کی تبلیغ اسلام کی خوبیاں، آپ کے خاص اصحاب یعنی جناب سلمان و ابو ذر و مقداد و عمار وغیرہ رضوان اللہ علیہم کے حالات، ان حضرات کی دینداری اور حمایت اہل بیت علیہم السلام اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کی رویداد نہایت تشریح و تفصیل کے ساتھ مستور و مرقوم ہے۔ یہ کتاب صحیح اسلامی تعلیم و تبلیغ کا دفتر ہے جو نہ صرف عام مومنین کی دینی معلومات کی ضامن ہے بلکہ ان کی تہذیب و اخلاق، عادات و اطوار اور اعمال و کردار کو اسلامی سانچے میں ڈھالنے کی ذمہ دار ہے، بشرطے کہ خلوص سے عمل کیا جائے۔ یہ کتاب عام واعظین کے لیے خصوصاً صرف اردو دان ذاکرین کے لیے ایک انمول تحفہ اور معلومات کا بیش بہا خزانہ ہے۔
مجھے اپنی بے بساطی اور علمی سرمایہ کی کمی کا اعتراف ہے۔ میں نے احادیث کا صرف لفظی ترجمہ کر دینے پر اکتفا نہیں کیے بلکہ اپنی اردو زبان میں محاورات کے مطابق مفہوم ادا کرنے کی کوشش کی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ قرآنی آیتوں کا حوالہ پارہ، سورہ اور نمبر آیات کے ساتھ دیا ہے جو اصل کتاب میں نہیں ہے، تاکہ اگر ناظرین چاہیں تو آسانی سے قرآن مجید میں تلاش کر سکیں۔ برادران ایمانی سے التماس ہے کہ اگر ترجمے میں کہیں کوئی خامی یا غلطی ہو گئی ہو تو مواخذے کے بجائے اصلاح کر کے اندلہ معذور ہوں۔ نیز کسی ناواقف کو اگر احادیث کے مفہوم و مطالب میں کوئی شک و شبہ یا وسوسہ پیدا ہوا تو اہل علم حضرات سے سمجھنے کی کوشش کرے تاکہ گمراہی کا باعث نہ ہو۔ آخر میں دعا ہے کہ پروردگار عالم میری اس ناچیز دینی خدمت کو شرف قبولیت بخشے اور اس کو میرے لیے زاد آخرت قرار دے۔ مومنین سے بھی التجا ہے کہ احقر کو دعائے خیر سے محروم نہ رکھے۔ والسلام۔ احقر العباد سید بشارت حسین کامل مرزا پوری ابن سید محمد حسین صاحب مرحوم و مغفور، متوطن بلی پورہ، سادات بارہا، ضلع مظفر نگر، سم مرزا پور، یو پی۔ 28 جمادی الثانی 1386 ہجری مطابق 4 اکتوبر 1966 بروز جمعہ سادات کالونی ڈگ روڈ کراچی نمبر 25۔ کتاب کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 1، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فہرست مضامین حیات القلوب جلد دوم۔ مضمون صفحہ نمبر۔ باب اول، حضرت سرور کائنات کا حضرت سرور انبیاء کا نسب مبارک اور ان حضرت کے آباء و اجداد کے حالات، صفحہ نمبر 41۔ فصل اول، حضرت کے نسب کا تذکرہ، صفحہ نمبر 41۔ دوسری فصل، حضرت کے نور مبارک کی خلقت کا ذکر، صفحہ نمبر 42۔ پیدائش نور پنجتن، صفحہ نمبر 43۔ انوار مقدسہ پنجتن سے خلقت کائنات، صفحہ نمبر 44۔ محمد و علی کے اسماء گرامی خدا کے ناموں سے مشتق ہیں، صفحہ نمبر 44۔ امور خلق کا محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد ہونا، صفحہ نمبر 45۔ انوار اہل بیت علیہم السلام سے شیعان اہل بیت کی خلقت، صفحہ نمبر 45۔ اہل بیت علیہم السلام کی باقی ماندہ تینیت سے شیعان آل محمد کی خلقت اور قائم آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی، صفحہ نمبر 46۔ روز اولی سے ولایت محمد و آل محمد کی اولاد و اولاد آدم سے تاکید، صفحہ نمبر 47۔ نور سرور کائنات سے تمام پیغمبروں کی خلقت، صفحہ نمبر 48۔ نور محمدی کا طاہر و پاک صلبوں سے منتقل ہوتے ہوئے صلب ہاشم میں پہنچنا، صفحہ نمبر 53۔ جناب ہاشم کی سخاوت اور خصائل پسندیدہ، صفحہ نمبر 54۔ بادشاہان روم و حبش کا اپنی لڑکیوں کی تجویز کی خواہش کرنا، صفحہ نمبر 55۔ سلمہ کا عقد جناب ہاشم سے، صفحہ نمبر 59۔ جناب ہاشم کی وفات اور آپ کا وصیت نامہ، صفحہ نمبر 61۔ مدینہ اور مکے میں جناب ہاشم کا ماتم، صفحہ نمبر 62۔ جناب شیبۃ الحمد یعنی عبد المطلب کی ولادت اور آپ کی حیرت انگیز فراست وغیرہ، صفحہ نمبر 62۔ تیسری فصل، حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے آبائے اعظام اور اجداد کرام کے حالات، صفحہ نمبر 65۔ حضرت کے والدین اور آباء و اجداد سب کا مسلمان ہونا، صفحہ نمبر 66۔ جناب عبد المطلب کے فضائل اور حضرت سے والہانہ محبت، صفحہ نمبر 66۔ جناب رسول خدا اور امیر المومنین علیہ السلام کے والدین پر آتش دوزخ کا حرام ہونا، صفحہ نمبر 67۔ اپنی وفات کے وقت جناب عبد المطلب کا حضرت کو ابو طالب علیہ السلام کے سپرد کرنا، صفحہ نمبر 68۔ حضرت عبد المطلب و ابو طالب آمنہ و فاطمہ بنت اسد کی نیابت میں 2 رکعت نماز حاجت براری کا سبب، صفحہ نمبر 68 یعنی 68۔ چوتھی فصل، اصحاب فیل کا تذکرہ، صفحہ نمبر 68۔ ابرہا کے دربار میں سفید ہاتھی کا حضرت عبد المطلب کو سلام کرنا اور آپ کی عظمت کی گواہی دینا، صفحہ نمبر 69۔
ابابیل کا ابرہہ کی فوج پر حملہ اور اس کی بربادی، صفحہ نمبر 70۔ ابرہہ کے دربار میں حضرت عبد المطلب کا آنا اور حضرت کے روب و جلال سے اس کا مرعوب ہونا، صفحہ نمبر 73۔ پانچویں فصل حضرت عبد المطلب کا چاہے زمزم کھودنا، صفحہ نمبر 75 اور 76۔ جناب عبد المطلب کی نظر برائے قربانی فرزند اور قرہ جناب عبداللہ کے نام نکلنا، پھر 100 اونٹوں کے عوض قرہ اونٹوں کے نام آنا، صفحہ نمبر 78۔ قریش کا جناب عبد المطلب سے جھگڑنا کہ چاہے زمزم میں ہمارا بھی حق ہے وغیرہ، صفحہ نمبر 80۔ پیغمبر آخر الزمان کے ظہور کی علامات، صفحہ نمبر 82۔ جناب عبد المطلب کا اپنے سب لڑکوں کو آراستہ کر کے قربانی کے لیے قرہ ڈالنا اور قرہ جناب عبداللہ کے نام نکلنا، صفحہ نمبر 83۔ جناب عبداللہ کا آمنہ بنت وہب سے نکاح، صفحہ نمبر 87۔ یہودیوں کا جناب عبداللہ کے قتل کے لیے شام سے مکہ آنا، صفحہ نمبر 87۔ جناب عبداللہ کے لیے جنگل میں چشمہ بہشت کا ظاہر ہونا اور آپ کو اس میں سے پانی پینا، صفحہ نمبر 91۔ جناب عبد المطلب کا بادشاہ یمن سیب بن ذی یزن کے پاس جانا اور اس کا گھوڑا اور ناکہ وغیرہ ان حضرت کے لیے ہدیہ بھیجنا، صفحہ نمبر 94۔ عقاب، گھوڑا، اشہب، خچر اور ناقہ غضبہ کے صفات، صفحہ نمبر 95۔ جناب عبد المطلب کا حضرت سرور کائنات کی حفاظت و اطاعت کے لیے وصیت کرنا اور رحلت فرمانا، صفحہ نمبر 95۔ چھٹی فصل حضرت کی بعثت سے پہلے تمام عرب اور اہل مکہ کے حالات، صفحہ نمبر 96۔ شہر مکہ اور کعبہ کے خصوصیات، صفحہ نمبر 97۔ کعبہ پر حملہ کرنے والے پر عذاب الہی، صفحہ نمبر 97۔ ماں کا رتبہ ایک شخص کا ایام جاہلیت میں اپنی جوان لڑکی کو کنویں میں ڈالنا اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا کفارہ معلوم کرنا، صفحہ نمبر 97۔ دوسرا باب ان بشارتوں کا بیان جو انبیاء و اوصیاء وغیرہ نے حضرت کی بعثت اور ولادت کے بارے میں دی ہیں اور بعض مومنوں کے حالات جو زمانہ فطرت میں تھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پیشن گوئیاں، صفحہ نمبر 98۔ ایک یہودی کا حضرت سے چند سوالات کرنا اور جواب ایک کاغذ سے مطابق کرنا اور مشرف با اسلام ہونا اور بیان کرنا کہ یہ جواب میں نے توریت سے نقل کیے ہیں، صفحہ نمبر 98۔ قبیلہ اوس و خزرج کا مدینہ میں یمن سے آ کر آباد ہونا، صفحہ نمبر 99۔ طبا کا 1000 سال پہلے حضرت پر ایمان لانا اور حضرت کے نام ایک خط لکھ کر اپنے وزیر کو دینا، صفحہ نمبر 100۔ کابل احبار کا حال، صفحہ نمبر 102۔ جناب عیسیٰ کو وحی کی کہ بنی اسرائیل کو تاکید کر دیں کہ پیغمبر آخر الزمان پر ایمان لائیں، صفحہ نمبر 102۔ شام کے ایک راہب کی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پیشین گوئی، صفحہ نمبر 103۔ توریت میں حضرت کے اوصاف کا پڑھا جانا، ایک بیمار راہب کا ایمان لانا اور اس کا انتقال، صفحہ نمبر 103۔ جبیر بن مطعم کا ایک دیر میں ایک راہب کے پاس حضرت کی شبیہ دیکھنا، صفحہ نمبر 104۔ ذوالقلع عمیری سے ایک راہب کی ملاقات اور اس کا حضرت کی رحلت کی خبر دینا، صفحہ نمبر 104۔ کعب بن غالب کی پیشین گوئی، صفحہ نمبر 105۔ ہرقل بادشاہ کا ایمان لانا اور قوم کے خوف سے اپنے ایمان کو پوشیدہ کرنا، صفحہ نمبر 105۔ گزشتہ کتابوں میں حضرت کے اوصاف، صفحہ نمبر 106۔ حضرت کے بارے میں انبیاء سابقین کی پیشین گوئیاں، صفحہ نمبر 107۔ زمانہ سابق کے راہبوں اور علماء کی حضرت کے بارے میں پیشین گوئیاں، صفحہ نمبر 108۔ امیر المومنین علیہ السلام سے جنگ صفین کی واپسی پر ایک دیر سے ایک راہب کا آ کر بیعت کرنا اور آپ کے اور دیگر ائمہ علیہم السلام کے اوصاف گزشتہ کتابوں سے بیان کرنا، صفحہ نمبر 110۔ تیسرا باب حضرت سید البشر کی ولادت باسعادت کی تاریخ اور آپ کے عجیب معجزات جو اس وقت ظاہر ہوئے، صفحہ نمبر 112۔ جناب عبد المطلب کا خواب اور ایک کاہن کی تعبیر جس میں حضرت کی رسالت کی پیشین گوئی ہے، صفحہ نمبر 113۔
ایمان لانے سے قبل جناب عباس کا خواب اور اس کی تعبیر میں حضرت کی رسالت کی پیشن گوئی، صفحہ نمبر 114۔ جناب آمنہ کا حضرت کے نور کے متعلق بیان، صفحہ نمبر 115۔ حضرت کی ولادت کے وقت دنیا کے ہر مقام کے بتوں کا سرنگو ہونا اور دریائے ساوا کا خشک ہو جانا وغیرہ، صفحہ نمبر 115۔ شب ولادت علماء یہود کا خواب، ساحروں کے سحر کا باطل ہونا وغیرہ، صفحہ نمبر 116۔ حضرت کی ولادت سے ابلیس ملعون کا اضطراب، صفحہ نمبر 116۔ کعب الاحبار سے معاویہ کا حضرت کے اوصاف پوچھنا، اس کا غرائب حالات بیان، کرنا اور معاویہ کا پیچ و تاب کھا کر کعب کو اپنے پاس سے نکال دینا، صفحہ نمبر 118۔ 30 سال پہلے جناب ابو طالب کا فاطمہ بنت اسد کو امیر المومنین علیہ السلام کی ولادت کی خوشخبری دینا، صفحہ نمبر 118۔ اس میں احمد کے معنی، صفحہ نمبر 119۔ ایک عالم کتاب کی حضرت کو دیکھ کر پیش گوئی، صفحہ نمبر 119۔ حضرت کی ولادت کے بعد آپ کے پاس رضوان جنت کا حاضر ہو کر خوشخبری دینا، صفحہ نمبر 120۔ جناب عبد المطلب کا حیرت ناک خواب، صفحہ نمبر 121۔ شب ولادت حضرت سے ابلیس کو آسمان پر جانے کی ممانعت، صفحہ نمبر 122۔ شب ولادت ایوان کسریٰ کے 14 کنگروں کا گرنا، کسرائی کا ممالک عرب میں راہبوں کو بھیج کر حقیقت معلوم کرنا، صفحہ نمبر 122۔ عجیب الخلقت سطح عالم کی پیش گوئی، صفحہ نمبر 123۔ وقت بعثت حضرت کسریٰ کا قصر ٹوٹ کر دریائے دجلہ میں غرق ہونا، صفحہ نمبر 124۔ حضرت کے ایام حمل میں 9 مہینے تک ہر مہینے عجائب کا دنیا والوں پر اظہار، صفحہ نمبر 126۔ وقت ولادت عجیب و غریب واقعات کا ظہور، فرشتوں کا آنا اور تمام عالم کا منور ہونا، صفحہ نمبر 127۔ حبیب راہب کا حضرت کے بارے میں پیش گوئی کرنا، صفحہ نمبر 129۔ سواد بن قارب عالم کا حضرت پر ایمان لانا، صفحہ نمبر 129۔ عجیب الخلقت سطح کاہن کا قریب ولادت حضرت عجیب حالات آسمانی مشاہدہ کرنا، صفحہ نمبر 130۔ سطح کا دوسرے مقامات کے کاہنوں کو خط بھیج کر بلانا، صفحہ نمبر 130۔ سطح کا مکہ میں آ کر حضرت ابو طالب سے حضرت کے اوصاف بیان کرنا، صفحہ نمبر 131۔ سطح کا مجمع عام میں قریش کی عورتوں کو طلب کرنا اور آمنہ اور فاطمہ بنت اسد سے حضرت اور امیر المومنین علیہ السلام کے فضائل بیان کرنا، جن کو سن کر ابو جہل کا سطح پر حملہ کرنا اور بنی ہاشم کا سطح کی مدد کرنا اور باہمی جنگ، صفحہ نمبر 134۔ آسمان سے ایک سوار کا ہتھیار لیے آنا اور کافروں کو ڈانٹنا اور ان سب کا بے ہوش ہو جانا، صفحہ نمبر 134۔ زرقاء یمن کاہنہ کا وارد مکہ ہونا، صفحہ نمبر 135۔ زرقاء کا سطح کے اقوال کی تائید کرنا، صفحہ نمبر 135۔ یمن میں حضرت عبداللہ سے زرقاء کا شادی کرنے کی خواہش کرنا اور آپ کا انکار کرنا، صفحہ نمبر 136۔ زرقاء کو سطح کا نصیحت کرنا اور جناب آمنہ کو تکلیف پہنچانے سے باز رہنے کی تاکید کرنا، صفحہ نمبر 136۔ زرقاء کی جناب آمنہ کو ہلاک کرنے کی کوشش، صفحہ نمبر 136۔ چوتھا باب حضرت کے ایام رضایت اور نشوونما سے لے کر بعثت کے زمانے تک کے حالات و معجزات، صفحہ نمبر 139۔ جناب ابو طالب کے پستان سے دودھ جاری ہونا اور حضرت کا نوش فرمانا، صفحہ نمبر 139۔ جناب حلیمہ کا حضرت کو دودھ پلانے کے لیے حاصل کرنا اور حضرت کی برکت سے آپ پر نعمتوں کی فراوانی، صفحہ نمبر 141۔ حضرت کے بچپن کے حالات و معجزات، صفحہ نمبر 142۔ لقمہ حرام و مشتبہ سے یہودیوں کا حضرت کا امتحان کرنا اور باوجود کوشش کے نہ کھلا سکنا، صفحہ نمبر 144۔ جناب آمنہ کا انتقال، حضرت کا غمگین ہونا جبکہ آپ 4 ماہ کے تھے، صفحہ نمبر 144۔ ایک بھیڑیے کا حلیمہ کی 2 گوسفندیں پکڑ لے جانا
دوسرے روز حضرت کا ان گوسفندوں کو اس سے واپس لینا، صفحہ نمبر 147۔ دوسری روایت جناب حلیمہ کا مکہ آنا اور حضرت کی دائیگی پر معمور ہونا اور آپ کے غرائب حالات، صفحہ نمبر 152۔ مکہ سے حلیمہ کی واپسی، راستے میں راہبوں کا حضرت پر حملہ کرنا اور آسمان سے آگ نازل ہو کر ان سب کو جلا ڈالنا، صفحہ نمبر 153۔ حلیمہ کے گوسفندوں پر شیر کا حملہ اور حضرت کا اس کو ڈانٹنا اور اس کا بھاگ جانا، صفحہ نمبر 154۔ جناب حلیمہ کا خواب میں حضرت کو دو شخصوں کا لٹا کر دل چاک کرنا وغیرہ دیکھنا اور دن کو وہی واقعہ پیش آنا، صفحہ نمبر 155۔ جناب حلیمہ کا حضرت کو لے کر مکے کی طرف چلنا، راستے میں حضرت کا گم ہونا اور جناب عبد المطلب کو آگاہ کرنا وغیرہ، صفحہ نمبر 156۔ ایک طبیب راہب کی حضرت کے بارے میں پیشین گوئی، صفحہ نمبر 157۔ جناب حلیمہ کی زبانی حضرت کے عجیب و غریب حالات و معجزات، صفحہ نمبر 158۔ حلیمہ کے گھر میں آپ کے معجزات، صفحہ نمبر 159۔ حضرت کی آنکھوں کا آشوب کرنا اور علاج کے لیے ایک راہب طبیب کے پاس جناب عبد المطلب کے حکم سے ابو طالب کا لے جانا اور راہب کا حضرت کی رسالت کی پیش گوئی کرنا اور ایمان لانا، صفحہ نمبر 159۔ بحیرہ راہب کی پیش گوئی، صفحہ نمبر 161۔ نستورہ راہب کی پیشن گوئی، صفحہ نمبر 164۔ بروایت دیگر بحیرہ راہب کی پیشن گوئی، صفحہ نمبر 164۔ حضرت کو شام میں دیکھ کر راہبوں کے ایک سب سے بڑے سردار کا آپ کی رسالت کی پیشن گوئی کرنا، صفحہ نمبر 165۔ شام میں دوسرے راہب کی پیشن گوئی، صفحہ نمبر 166۔ حضرت کا حجر اسود اس کے مقام پر نصب کرنا، صفحہ نمبر 167۔ حضرت کی عمر کے ہر سال کے اہم واقعات اور جناب سیدہ کی ولادت کا تذکرہ، صفحہ نمبر 168 یعنی 168۔ پانچواں باب حضرت خدیجہ کے فضائل اور حضرت سے آپ کا عقد، صفحہ نمبر 169۔ جناب خدیجہ کو جبرائیل کا اپنی اور خدا کی جانب سے تحفہ سلام پیش کرنا، صفحہ نمبر 170۔ حضرت کا خدیجہ کا مال لے کر بغرض تجارت شام کی جانب سفر اور راہ میں معجزات، صفحہ نمبر 171۔ میسرہ غلام خدیجہ کا سفر میں حضرت کے عجیب و غریب حالات و معجزات سے خدیجہ کو آگاہ کرنا، صفحہ نمبر 172۔ جناب ابو طالب کا حضرت کے لیے جناب خدیجہ کی خواستگاری کرنا اور ان کے عقد پڑھنا، صفحہ نمبر 174۔ بروایت دیگر مال تجارت لے کر حضرت کا شام جانا اور راستے میں ابو جہل وغیرہ کا حضرت کو اذیت پہنچانے کی کوشش وغیرہ، صفحہ نمبر 178 تا 190۔ جناب خدیجہ سے حضرت کا عقد اور قبل و بعد کے حالات، صفحہ نمبر 191۔ عقد کے 5 سال بعد جناب فاطمہ کی ولادت، صفحہ نمبر 194۔ چھٹا باب حضرت کے اسماعی گرامی انگشتری کے نقوش اور آپ کے اسلحے وغیرہ کا تذکرہ، صفحہ نمبر 195۔ فصل اول حضرت کے اسماعی گرامی کا تذکرہ، صفحہ نمبر 195۔ حضرت کی امت کے لیے آسانیاں، صفحہ نمبر 196۔ آپ کے اسماعی مبارکہ کی توجیہ، صفحہ نمبر 196۔ پیغمبر خدا اور علی مرتضیٰ اس امت کے 2 باپ ہیں، صفحہ نمبر 196۔ حضرت کے 5 نام قرآن میں، صفحہ نمبر 197۔ اسماعی حضرت کے معنی و مطالب، صفحہ نمبر 197۔ طٰہٰ اور یاسین کے معنی، صفحہ نمبر 198۔ فصل دوم حضرت ہر زبان میں لکھنا پڑھنا جانتے تھے، صفحہ نمبر 200 اور 201۔ فصل سوم حضرت کی انگشتری، کپڑے، اسلحے، سواری اور تمام اسباب و سامان کا تذکرہ، صفحہ نمبر 201۔ حضرت کی انگشتری، کلا، لباس، دیگر سامان اور سواریوں کے نام اور 3 بہترین نصیحتیں، صفحہ نمبر 202۔ یافور ٹٹو کا حال اور بعد وفات اس کا حضرت کے غم میں جان دینا، صفحہ نمبر 202۔ فصل چہارم حضرت کی جانب حضرت کی طرف منسوب زال اور آل کے معنی و مطالب، صفحہ نمبر 203۔
7واں باب آپ کی صورت و سیرت کثر الفضائل اور جسم اقدس کے بعض اوصاف و معجزات کا بیان، صفحہ نمبر 205۔ حضرت کے خصائل پسندیدہ، صفحہ نمبر 207۔ حضرت کا حلیہ مبارک، صفحہ نمبر 208۔ توبہ کی تعریف، صفحہ نمبر 209۔ انبیاء کا سونا اور بیدار رہنا برابر ہے، صفحہ نمبر 209۔ حریثہ کی تعریف، صفحہ نمبر 209۔ حضرت کے جسم کے معجزات، صفحہ نمبر 210۔ 8واں باب حضرت کے اخلاق حمیدہ اور اطوار پسندیدہ اور آپ کی سیرت اور عادات کا تذکرہ، صفحہ نمبر 212۔ ایک یہودی قرض خواہ کا حضرت سے سختی سے قرض وصول کرنے کی کوشش، حضرت کا تحمل اور اس کا مسلمان ہونا، صفحہ نمبر 213۔ حضرت کا راتوں کو خدا کی بارگاہ میں استغفار اور تضریع و زاری فرمانا، صفحہ نمبر 214۔ حضرت کے اہل بیت اور نیک مومنین کا شکریہ دنیا والے نہیں ادا کر سکتے، صفحہ نمبر، اس کو دوبارہ پڑھتے ہیں۔ حضرت کے اہل بیت اور نیک مومنین کا شکریہ دنیا والے نہیں ادا کرتے، صفحہ نمبر 215۔ باکرہ لڑکیوں کا نکاح جلدی کرنا چاہیے، صفحہ نمبر 215۔ حضرت کو زہد، صفحہ نمبر 217۔ حضرت کے عام اخلاق و عادات، صفحہ نمبر 218۔ ایک کنیز کا حضرت کی چادر پکڑ کر کھینچنا، صفحہ نمبر 219۔ زہر آلود گوشت سے ایک یہودیہ کا حضرت کی رسالت کا امتحان کرنا، صفحہ نمبر 219۔ قدر نعمت کی تاکید، صفحہ نمبر 220۔ فروتنی کی تاکید، غرور و اسراف کی مذمت، صفحہ نمبر 220۔ گرم کھانے میں برکت نہیں جس میں شیطان شریک ہوتا ہے، صفحہ نمبر 220۔ حضرت کو ہر ایک کی دلداری مطلوب رہتی، صفحہ نمبر 221۔ اتنا نہ دو کہ خود تہی دست ہو جاؤ، صفحہ نمبر 221۔ ماہ رمضان میں حضرت کا اہتمام عبادت، صفحہ نمبر 222۔ والدین کے مطیع کی عزت افزائی، صفحہ نمبر 223۔ حضرت کے نزدیک دنیا کی بے قدری، صفحہ نمبر 223۔ خدا کے نزدیک دنیا کی بے قدری، صفحہ نمبر 224۔ حضرت اسرافیل کا حضرت کی خدمت میں آنا اور ان پر نزول وحی کی کیفیت، صفحہ نمبر 226۔ بخل کی مذمت اور حضرت کی شجاعت اور خوشی اور غصے کا چہرہ اقدس پر اثر، صفحہ نمبر 229۔ اپنے اصحاب کے ساتھ حضرت کے برتاؤ اور وعدے کی پابندی، صفحہ نمبر 230۔ حضرت کی ذات میں 3 مخصوص صفتیں، صفحہ نمبر 232۔ حضرت کا مزاج، صفحہ نمبر 232۔ اصحاب کا آپس میں مزاج، صفحہ نمبر 233۔ 9واں باب حضرت کے فضائل و مناقب اور خصوصیات کا تذکرہ، صفحہ نمبر 234۔ خدا کی جانب سے حضرت کے لیے 5 آسانیاں، صفحہ نمبر 235۔ حضرت اور حضرت علی علیہ السلام کے فضائل، صفحہ نمبر 236۔ 40 یہودیوں کا حضرت سے مناظرہ، صفحہ نمبر 237۔ ایک عالم یہود کا حضرت کی فضیلتوں کے بارے میں سوالات اور جناب امیر کے جوابات، صفحہ نمبر 240۔ حضرت کے فضائل بزبان امیر المومنین علیہ السلام، صفحہ نمبر 241۔ امت حبیب خدا پر دوسری امتوں سے زیادہ آسانیاں، صفحہ نمبر 246۔ پیغمبران اولی العزم، صفحہ نمبر 247۔ فضائل محمد و آل محمد علیہ السلام، صفحہ نمبر 248۔ پنجتن پاک تمام فرشتوں سے افضل ہیں اور جبرائیل ان کے خادم ہیں، صفحہ نمبر 249۔ حضرت کی خصوصیات، صفحہ نمبر 251۔ 10واں باب حضرت کی اطاعت اور محبت کا واجب ہونا اور آپ کی مخالفت کی ممانعت کا بیان، صفحہ نمبر 253۔ 11واں باب جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کا واجب ہونا، صفحہ نمبر 254۔ امت پر حضرت کا ادب و لحاظ، صفحہ نمبر 254۔ حضرت پر درود بھیجنے کا طریقہ، صفحہ نمبر 256۔ حضرت پر درود بھیجنے کا شرف، صفحہ نمبر 259۔ حضرت اور جناب امیر المومنین علیہ السلام کے وضو وغیرہ کا پانی صحابہ برکت کے خیال سے اپنے چہروں پر مل لیتے تھے، صفحہ نمبر 259۔ 12واں باب حضرت کا گناہ سہو اور نسیان سے معصوم و محفوظ ہونا، صفحہ نمبر 261۔ پیغمبر کی ذات میں 5 روحیں، صفحہ نمبر 261۔
13واں باب آن حضرت کا کمال علم اور آثار و کتب و علوم انبیاء کا حضرت کو حاصل ہونا، صفحہ نمبر 262۔ امت کے اعمال کا حضرت کے سامنے پیش ہونا اور ناشائستہ اعمال کا حضرت کے صدمے کا باعث ہونا، صفحہ نمبر 262۔ جناب رسول خدا اور ائمہ اطہار کی مخلوق پر حکومت اور ان کا علم، صفحہ نمبر 263۔ ائمہ علیہ السلام پر علوم تازہ کا نزول، صفحہ نمبر 264۔ جناب رسول خدا کے علم میں امیر المومنین شریک ہے، صفحہ نمبر 264۔ الواح موسیٰ کا تذکرہ، صفحہ نمبر 264۔ خدا کی جانب سے امیر المومنین کو علم جعفر کی تعلیم، صفحہ نمبر 264۔ جناب ابو طالب وصی انبیاء تھے، صفحہ نمبر 265 266۔ حضرت اور ائمہ طاہرین علیہ السلام امت کے اعمال دیکھتے ہیں، صفحہ نمبر 268۔ 14واں باب قرآن مجید کے اعجاز کا تذکرہ، صفحہ نمبر 270۔ قرآن کا مثل ممکن نہیں، صفحہ نمبر 270۔ فہرست مضامین حیات القلوب جلد 2 کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ باب نمبر 14 کی تک ہم پہنچ چکے ہیں اور انشاءاللہ پارٹ نمبر 2 میں باب 15 سے آغاز کریں گے۔